ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان، ان کا فضل و کرم کہ انہوں نے ہمیں بلا استحقاق بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. اور ہر نعمت اپنے آپ میں ایسی بے مثل و بے مثال ہے، ایسی انوکھی اور ایسی منفرد ہے کہ وہ نعمت اگر ہم لوگ اپنی زندگی کی ساری دولت بھی خرچ کرنا چاہیں اور خرچ کر کے اس کو حاصل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان بے شمار نعمتوں میں بہت سی نعمتیں ایسی انمول ہمیں عطا کی ہیں کہ ہماری ساری دولت بھی ان نعمتوں کا بدل نہیں ہو سکتی. لیکن مزاج ہے انسان کا عامتاً جو شکوے تو بہت کرتا ہے، شکر بہت کم کرتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے دیکھنے کی قوتیں عطا کی ہیں اور سوچنے کو دل دیے ہیں. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم لوگ شکر گزار بہت کم ہوتے ہو. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، ہمارے بندوں میں سے بہت تھوڑے سے بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، ورنہ عامتاً بندے شکر گزار نہیں ہوتے بلکہ شکوے کرنے کا مزاج رکھتے ہیں. اب اگر غور کریں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں تو قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن کی آیات اور اس کے کلام کی روشنی میں خود قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اگر آپ ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ منفی دیکھنے کا مزاج بنا چکے ہیں، مثبت نہیں دیکھتے، نگیٹو بہت دیکھتے ہیں، پازیٹیو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور جن سے ہم بغیر کسی استحقاق کے دن رات بہرہ ہوتے ہیں اور جن نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، سرشار ہیں، مستحق بھی نہیں تھے، ان تمام نعمتوں کو کسی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بلا کر اور شکر چھوڑ کر شکووں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آج کی گفتگو کا عنوان ہے شکوے نہ کیجیے، شکر کیجیے. شکوے چھوڑ دیجئے، شکر پر آئیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، ان کا یہ ضابطہ ہے، جب آپ شکر کریں گے تو وہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے.
قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان پر شکر گزار رہو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، زیادہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے کفران نعمت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ چنانچہ اپنے وجود پر انسان غور کرے کہ اس کا وجود اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے دونوں ہاتھ سلامت رکھے، دونوں پاؤں سلامت رکھے، آنکھیں سلامت عطا کی ہیں، کان سلامت دیے ہیں، ناک سلامت ہے، بہترین خوبصورت جسم عطا کیا ہے، لیکن اس کو تو نعمت کے زاویے سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ جی ہاں، جن لوگوں کے پاس ان کی آنکھیں سلامت ہیں وہ اللہ کے بندے اپنی آنکھوں کی سلامتی کو نعمت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو تو آنکھیں سلامت ہی ملنی تھی، وہ اس کا مستحق تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، اس پر استحقاق ہم اپنا ثابت نہیں کر سکتے۔ دن رات جرائم کی دنیا آباد کرنے والے، اللہ کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بغاوت کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ان کے ساتھ سرکشی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ان کی نعمتیں کھا کر ان کی زمین پر انہی کو آنکھیں دکھانے والے، اگر ان کا شکر بھی ادا نہ کرے تو اور کیا کریں؟ اس لیے مزاج بنائیے کہ آپ ہر پل اللہ کے شکر گزار ہوں۔ اور اس سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں۔ آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب آپ ساری رات مصلی پر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ آپ کے ذمے ہو بھی، مان لیجیے اولاً تو نبی معصوم ہے اور پھر آپ تو امام النبیین ہیں، آپ کی ذات اطہر، ذات بابرکت تو خطاؤں سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہیں آپ، لیکن مان لیجیے اگر آپ کے ذمے کچھ ہو بھی تو وہ اللہ معاف کر چکا ہے، اس کے باوجود آپ ساری رات مصلی پر کھڑے رہتے ہیں۔ تو جواب دیا میرے آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور ہر آن یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، جبکہ ان سے بڑا شکر گزار زمین پر ہو کون سکتا ہے؟ اور ایک ہم ہیں جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، جی، اور نہ عبادات کی دنیا میں ہے، نہ معاملات کی دنیا میں ہے، نہ معاشرت کی دنیا میں ہے، نہ اخلاق کی دنیا میں ہے، اور پورے دین سے خالی افراد اگر وہ بھی شکوہ کریں اور شکر نہ کریں تو بتائیے یہ بات کیسے ان کو زیب دیتی ہے؟ آج پوری دنیا جن مسائل سے دوچار ہے اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ کاروباری حالات سے دوچار صرف مسلمان نہیں ہیں، بیماریوں سے جوجھنے والے افراد صرف مسلمان نہیں ہیں، کورٹ کچہریوں اور عدالتوں کے چکر لگانے والے، مقدمات میں پھنسے ہوئے بندے اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل میں گرفتار افراد صرف مسلمان نہیں ہیں، بڑی تعداد ہے۔ دیگر قوموں کے افراد بہت ہیں، لیکن مسلمان کا جو افسوس ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے، اسے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زمین پر رہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی کے ساتھ آنکھیں عطا کی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی تو دنیا کے قمقمے نہیں دیکھ سکتے آپ، دنیا کا اجالا ختم،
دنیا میں سورج کب نکلتا ہے، کب ڈھلتا ہے، اور چاند کب نکلا، اور اس کی روشنی اور اس کی رنگت، اور دنیا جہان کی خوبصورتی، اس کی رعنائی، اس کی لائٹیں، اس کے قمقمے، اس کے اجالے اور جل بج لائی، اور پتہ نہیں جو سب کچھ ہے دنیا کا ایک نظام، آپ چند ساعتوں کے لیے تصور کیجئے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو پھر یہ دنیا میں جو کچھ اجالا ہے یہ آپ کو کیسے دکھے گا؟ تو کیا اس پر شکر نہیں بنتا کہ اللہ نے سلامت آنکھیں عطا کی؟ جی پل پل بنتا ہے، ہر پل بنتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور شکر گزار رہے، میرے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں سلامتی کے ساتھ بصیرت عطا کی، بصارت عطا کی ہے، دیکھنے کی قوت آپ نے ہمیں عطا کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سماعت سے محروم ہیں، آپ غور فرمائیں، وہ بیچارے اپنی زبان سے اپنی بات کی ترجمانی تو کر سکتے ہیں لیکن قوت سماعت ان کے پاس نہیں ہے، سو ان کی بات کا جواب اگر کوئی ان کو دیتا ہے تو وہ چونکہ کانوں کی سماعت کھو چکے ہیں، قوت ان کے پاس نہیں ہے، اب وہ اللہ کے بندے اس کی بات کو صحیح نہیں سمجھ پاتے۔ کتنے لوگ ہیں آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں لیکن زبان سے بول نہیں سکتے، وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ کیا اس پر اللہ کے لیے شکر نہیں بنتا کہ ہم پروردگار کے حضور شکر گزار ہو، اللہ آپ نے ہمیں زبان عطا کی ہے جس سے ہم اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، اور صرف جذبات کی ترجمانی نہیں، اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے باریک رگیں رکھی ہیں، اور ان باریک رگوں کے واسطے سے آپ چیزوں کے، اشیوں کے ذائقے سمجھ لیتے ہیں، اور آپ یہ بتا دیتے ہیں ڈش کیسی بنی ہے، اچھی بنی ہے کہ خراب بنی ہے، نمک ہلکا ہے کہ تیز ہے، مرچ کیسی ہے، تیز ہے۔ یہ تمام چیزوں کے ذائقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں باریک باریک رگیں رکھی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر لعاب رکھا ہے، اس منہ میں لعاب رکھا ہے، لعاب کو خشک ہو جائے، اگر یہ لعاب خشک ہو جائے تو یہ زبان مستقل ایک سخت ہڈی کی مانند ہو جائے، آپ چاہ کر بھی اس کے واسطے سے اپنے کھانے کو اندر نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ غور کریں، وہ اللہ کے بندے جو منہ کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ جا کر کے، ان کے منہ کے کینسر میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنی زبان کے استعمال کو اپنے لیے کس قدر دشوار پاتے ہیں، یہ وہی سمجھیں، ان کا اللہ سمجھے، کوئی دوسرا اس درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس زبان سلامت ہے، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان چیزوں کو تو ہم نعمت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو ملنا ہی تھا، کیوں تمہارے ابا کا رات چل رہا ہے، یہ ملنی تھی بھائی تمہیں، ہر ایک کے لیے بھائی اللہ پر کسی کی دھوس جم رہی ہے؟ اجی بتا دو اجارہ داری ہے خدا پہ کسی کی؟ نہیں نا، یہ انہوں نے اپنے کرم سے عطا کیا ہے، تو کیا اس پر شکر نہیں بنتا؟ ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اس دور کے بڑے اللہ والے ہیں۔ میں آنکھوں پر عرض کر رہا تھا، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، جس باپ نے آپ کو پالا، جس ماں نے آپ کو پالا پوسا، جس باپ نے پرورش کی، تربیت کی، جو رشتے میں آپ کی بہن ہے، جو رشتے میں آپ کے بھائی ہیں، جو رشتے میں آپ کی بیوی ہے، ساس ہے، سسر ہے، اور مختلف رشتے ہیں، آپ ہر ایک رشتے کو اس رشتے کے عنوان سے پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے چہرے کا عکس آپ کے قلب و جگر میں اتر جاتا ہے، یہ آنکھیں اس کی ترجمانی کرتی ہیں، اس کی عکاسی کرتی ہیں، اس کو دیکھ لیتی ہیں۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قصہ لکھا ہے بڑا عجیب، فرمانے لگے ہمارے یہاں معہد میں، ان کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم جھنگ پاکستان میں، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ایک نابینا طالب علم قرآن پڑھ کے گیا، حافظ قرآن ہوا اور چلا گیا۔ اب وہ اللہ کا بندہ پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد ایک لمبے زمانے کے بعد آیا، اور اس نے
रिसेप्शन पे कहा कि भाई मैं हज़रत पीर साहब से खुसूसी मुलाकात करना चाहता हूँ, ख़ास वक्त में मुलाकात हो जाए तन्हाई में। तो हज़रत पीर साहब को इत्तला दी गई कि हमारे मदरसे का तालिब इल्म आँखें उसके पास आँखों से माजूर है, बीना नाबीना है, बीना नहीं है, वो मुलाकात करना चाहता है। और उसने कहा है कि बहुत ज़रूरी मुलाकात करनी है, बहुत अहम बात है। हज़रत पीर साहब ने वक्त दिया उसको, तशरीफ़ लाए हज़रत, दफ्तर में बैठे। वो कहने लगा हज़रत मैं आपके पास एक बहुत 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 ज़्यादा ख़ास दुआ कराने के लिए आया हूँ। अब आप गौर करें, एक बंदा ऐसा जिसके पास आँख ना हो तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? भाई जाहिर है आँखें मांगने आया होगा, यही कहेंगे ना, यही सोचेंगे भी। इस बेचारे के पास आंखें नहीं है, यही दुआ कराने आया होगा कि हज़रत हाफिज़ कुरान तो हो गया हूँ, अब मेरे गुजरान का कैसे होगा, मेरे कहिए कि कारोबार और माश का कोई सिलसिला नहीं है, दुआ कर दीजिए अल्लाह पाक आँख अता कर दे तो मैं ज़रा दाग लूँ और फिर उसके वास्ते से अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। हज़रत पीर साहब फरमाते मेरा ख्याल भी यही गया कि शायद आँखों के बारे में दुआ कराएगा, लेकिन मैंने अभी अर्ज़ किया अल्लाह ने आपको सलामती के साथ ये दो आँखें अता की हैं, आप अपने रिश्तों को पहचानते हैं और पहचान कर उन रिश्तों की कदर करते हैं एहसास के साथ। पीर साहब फरमाते हैं उस नौजवान ने ऐसी दुआ का मुतालबा किया कि मुझसे रहा न गया, मैं भी रो पड़ा। उसने कहा हज़रत मैं नाबीना हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरी बीनाई लौटा दे, इसलिए नहीं कि मुझे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होगा, नहीं हज़रत मैंने उस माँ का दीदार नहीं किया है जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं अपनी आँख से अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। आप कितने खुश नसीब हैं, आपको अल्लाह ने सलामती के साथ दो आँखें अता की हैं, आप सुबह शाम इन आँखों को खोलते हैं, अपने माँ बाप पर डालते हैं और मोहब्बत की निगाह से देखने पर एक हज मकबूल का सवाब पा लेते हैं। उन अल्लाह के बंदों से पूछें आप जिनके पास आँखें नहीं है, भाई वो अपने माँ बाप को देख नहीं सकते, लेकिन साहब भला हो मेरा आपका, भला हो मेरी आपकी कौम का। हमारा तो मिजाज बन गया, घुट्टी में पड़ गया है शिकवा, घुट्टी में शिकवा शिकवा शिकवा, शुक्र का दूर दूर तक कोई राब्ता नहीं है। और अगर शुक्र कोई करता भी है तो वो इतना अनोखा ढंग है, उसे चौहान बांगर वाले समझ सके, बाहर का तो कोई समझने का, दिल्ली वाले समझ सके ज़्यादा। वाह मौलाना दो रोटी बोटी में तो कोई कमी ना है, बाकी हालात तो हैं। ये कौन से हालात हैं? रोटी में भी कोई टेंशन नहीं है, बोटी में भी कोई टेंशन नहीं, फिर हालात कौन से हैं भाई? अब मैं एक बात अर्ज किया करता हूँ, अभी आपने हालात नहीं देखे, कारोबार का टूटना हालात नहीं है, कारोबार का मध्यम पड़ना हालात नहीं है, आपका अपना खुद का मकान न होना हालात नहीं है, इन्हें हालात कहेंगे आप। बेहतरीन गाड़ी बंगला और अच्छी अच्छी मोटरसाइकिलें, अच्छी अच्छी कारें आपके पास नहीं, कलफ के कपड़े आपके पास नहीं, बड़े मोबाइल आपके पास नहीं, 10 लोगों में आपको वो रेपुटेशन हासिल नहीं है जो एक बहुत बड़े मालदार आदमी को हासिल है। तो ये कोई आप ये ना समझे कि जनाबे बन आपके पास आप किसी हाल में गिरफ्तार हैं और आपके ऊपर हालात हैं, नहीं भाई, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। हर इंसान की किस्मत जुदा है, हर बंदे की तकदीर अलग लिखी गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, रब्बे काबा कहता है मेरे बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं उनको गरीब रखना ज़रूरी है, उनको गरीब रखना। आपके बच्चे को नज़ला हो जाए, वो मुतालबा करे आइसक्रीम का, देंगे आप? देंगे? क्यों नहीं देते? आप इसलिए नहीं देते, आप उसका भला और बुरा जानते हैं। वो अपने भले और बुरे की तमीज़ नहीं रखता, वो अपने अच्छे और बुरे को डिसाइड नहीं कर सकता, उसके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। बेआईनी ही उसी तरह अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, वो हमारा पालनहार है, वो जानता है कब किस चीज़ को हमें अता करना है, वो जानता है क्या दिया जाएगा तो ये संभल के चलेंगे और क्या ले लिया जाएगा तो ये संभल नहीं पाएंगे। अल्लाह जानते हैं। जैसे बच्चे के अच्छे बुरे की तमीज़ बच्चे को नहीं होती, उसके माँ बाप उसको चलाते हैं, वैसे हर चीज़ बंदे के लिए बेहतर है कि नहीं है ये अल्लाह जानते हैं, बंदा नहीं जानता।
پھر اسی روایت کا دوسرا جز، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کو مالدار بنانا ضروری ہے۔ اب 56 کی چوتھائی تو سب کو چاہیے، تقدیر بھی تو دیکھو گے نہیں دیکھو گے، اسی بات ہے۔ سارے لوگ اللہ کے یہاں سے اپنی قسمت ایسی نہیں لکھوا کر کے لائے ہیں کہ صاحب ان کو دنیا میں ریل پیل کر دیا جائے، اور اس کا تعلق نہ ترقی سے ہے، نہ عروج سے ہے، نہ زوال سے ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس مال ہے، کثرت ہے، تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے وہ بہت بھاگیہ شالی ہے، خوشحال ہے، صاحب اس کی تقدیر، اس کی زندگی نہیں۔ اگر وہ اللہ کا باغی ہے تو اس سے بڑا نالائق اور بدترین انسان زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ غریب ہو کر اللہ کے شکر گزار ہیں، آپ سے بڑا شہنشاہ کوئی نہیں ہے۔ تو عروج اور زوال اعمال صالح پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عروج و زوال اللہ کی فرما برداری پر منحصر ہے، عروج و زوال اللہ کی یاری اور دوستی پر منحصر ہے۔ اگر آپ دنیا کی کثرت پر عروج و زوال کو ترجیح دیتے ہیں اور اس پر منحصر سمجھتے ہیں تو آپ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ اس لیے شکووں کی دنیا سے نکلیے، ذرا سے حالات آتے ہیں عجیب ڈھنگ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا کے اپنے سامنے زندگی گزارتے ہیں۔ ایگزامپل اس کا ایک اور عرض کیے دیتا ہوں، مثلا کسی کی نئی شادی ہوئی، تازہ شادی ہوئی، عبداللہ کی تازہ عائشہ آ گئی، کسی کی نئی شادی ہو گئی، دلہن آ گئی۔ اب دلہن آنے کے بعد گھر میں اتھل پتھل ہونا ہے، ماں باپ کا دیکھنے کا اینگل بدلے گا جی، چونکہ عامتاً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب تک بچہ کنوارا ہوتا ہے نا تو وہ سونے کا ہوتا ہے۔ کائے کا ہوتا ہے؟ یہاں بہت سارے ابا بیٹھے ہیں، وہ ذرا توجہ سے سنیں اس کو۔ کائے کا ہوتا ہے؟ وہ سونے کا ہوتا ہے، سونے کا۔ اور سونا اس لیے عرض کر رہا ہوں، سونے سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے نہیں دنیا میں، یعنی دنیا کا قیمتی سے قیمتی ہیرا اس کو ماں باپ سمجھتے ہیں۔ اور ایک کالی رات اس غریب پر گزرتی ہے جسے اس نے سفید سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور اگلے دن جو ماں باپ کا زاویہ بدلتا ہے، دیکھنے کا اینگل بدلتا ہے۔ حضرت اللہ کی قسم ایسا نہ تھا ہمارا بچہ، اور کیسا تھا؟ 6 ہاتھ پیر تھے پہلے اس کے، اب 4 رہ گئے۔ نہ ایسا نہ تھا، اب تو بدل گیا یہ۔ اچھا بدل کس نے دیا؟ جب سے وہ آئی ہے نا، چھوڑو دوسرے کی بچی پر الزام لگاتے ہو، تمہارا سکہ کھوٹا ہے، کیوں دوسرے کی بچی کو مطعون کرتے ہو؟ اور یہ عام بیماری ہے ماں باپ میں، یعنی بچے نکاح سے پہلے کتنا ہی بڑا جرم کر جائیں چھپاتے ہیں، اور نکاح کے بعد اس غریب سے ایک ذرا سی کوئی خطا ہو جائے، ذرا سی، ارے صاحب برف کا پہاڑ بنا کے کھڑا کر دیتے اسی صاحب، تیرا ہی قصور ہے۔ اور اس کے مقابلے پھر پیچھے رہ جانے والی کنواروں کی جو فوج ہوتی ہے اسے ترجیح دی جاتی ہے۔ کیا قصور ہے اس کا؟ اس نے شادی کر لی، یہ قصور ہے اس کا بیچارہ ہے، نکاح کر لیا۔ اب نکاح کے بعد 2 لوگوں نے نئی زندگی کی ابتدا کی ہے، اس نئی زندگی کی ابتدا میں کچھ حالات نے ان کو گھیرا، گھر میں ایک نیا رشتہ وجود پایا ہے۔ وہ رشتہ یہ ہے کہ ایک لڑکی اس گھر میں دلہن بن کے آئی ہے جس کو بہو کہا گیا ہے۔ ایک عورت پہلے سے اس گھر میں تھی لیکن وہ صرف اب تک ماں تھی، ایک نیا لیبل، نئے رشتے کا لیبل اس پر لگا ہے، اب وہ ساس ہو گئی ہے۔ ظاہر بات ہے ساس بننے کے بعد سانس اٹکائے گی۔ ایک صاحب ابا تھے، اب تک ابا تھے، اب وہ سسر ہو گئے۔ تو اب ان رشتوں کے بن جانے سے ماں باپ اور بیٹے کے درمیان کچھ ہلکی سی تلخی واقع ہوتی ہے، اس کو حالات سمجھ کے پریشان پھرتے ہیں نوجوان بچے۔ اور یہ اتنا آسان سا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مرد اور عورت میں بگڑ رہی ہے، شوہر بیوی میں بگڑ رہی ہے، اور وہ اس کو بہت بڑا مدعا بنا لیتے ہیں، اور اس پر حضرت میری تو تقدیر پھوٹ گئی۔ قرآن، اللہ اکبر، کاش کہ ہمارے سامنے قرآن ہو۔ یہ جتنے نا اپنی گھر والی کو لے کر یہ جملے کہنے والے، کیا بتاؤں جی تقدیر پھوٹ گئی۔ وہ قرآن کی آیت کا مطالعہ کریں۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔
اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تمہیں تمہاری بیویوں کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی پسند بھی تو ہوگی، کوئی خامی دکھ رہی ہے تو کوئی بھلائی بھی تو ہوگی. بابا برائی تم کو نظر آتی ہے، بھلائی نظر نہیں آتی. ایک برائی اگر تم نے اس میں پالی ہے تو دوسری خامی، دوسری خوبی بھی ہوگی، اس خوبی کو تلاش کرو. لیکن اس کو ایشو بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر بسا اوقات ایسے نازک حالات بنتے ہیں کہ بچے اور بچی کے درمیان تفریق واقع ہوتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مزاج میں شکر نہیں ہے. مزاج میں کیا نہیں ہے؟ مزاج میں کیا نہیں ہے؟ پکڑے ہیں کیا آپ لوگ؟ پڑھو جاؤ، سنت پڑھ لو، اپنے کو ٹینشن نہیں. مجھے بیان کرنے کا حیضہ نہیں ہے، جواب دو اگر سن رہے ہو تو. مزاج میں کیا نہیں ہے؟ شکر نہیں ہے. اگر مزاج میں شکر ہوتا تو بیوی کی خوبیوں پہ نظر جاتی. 2 وقت کا کھانا بنا کے دیتی ہے، ذرا باہر نکل کے کھا کے تو دکھاؤ، چل جائے گا پتہ. آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا صاحب. کپڑے دھل کے پریس ہو کے ملتے ہیں، محبت سے پوچھتی ہے. آپ گھر تاخیر سے پہنچے تو خبر گیری کرتی ہے. آپ کی پرجا پالتی ہے، پرجا وہ جو یکے بعد دیگر ہے، عبداللہ، عبدالشکور، عبدالرشید، ہارون، مسعود، عائشہ، سمیہ، کل وہ جو پوری فوج آپ لائے نا وہ سب پالتی ہے. نہیں دکھتا کسی کو. بیوی کے ساتھ یہ ساری وہ گھر چلی گئی اور جی وہ تو مائکے میں ہی رہتی ہے. یہ شکوے بتا رہا ہوں شوہر کے، مائکے میں رہتی ہے، اپنی امی کی بات سنتی ہے. تو کہ تیری امی کی سنے گی؟ ارے بھائی وہ تیری امی کی کیوں سنے گی؟ اس کی ماں سے اس کا جو تعلق ہے وہ فطری طور پر مجبور کرتا ہے اس طرف جھکنے کے لیے. کیوں نہیں سمجھتے آپ اس پہلو کو؟ ان بنیادوں پر گھر خراب نہیں کیے جاتے. عجیب ایک مزاج بن گیا ہے. شکر نہیں ہے، شکوہ ہے. اللہ کے بندو کبھی تو سوچو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا. حضرت عمر کی اہلیہ پہلے سے حضرت عمر سے جھگڑ رہی ہیں اور گھر میں شور ہو رہا ہے. وہ آیا، آ کے خادم کو اطلاع دی اور کچھ دیر کے بعد وہ بھی واپس جانے لگا. خادم نے حضرت سے بتا دیا تھا کہ ایک آدمی ملنے آیا ہے. تو حضرت نے فرمایا بلاؤ بھائی. کہ جی وہ تو گیا. بلایا گیا اسے، وہ آیا. آنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہو کیا بات تھی؟ اب نہیں کہہ رہا جی میں جیسا آپ کا گھر کا حال ہے میرا بھی حال ویسا ہی. میں تو گھر کے مسائل لے کے آیا تھا، آپ کی گھر والی بھی آپ سے جھگڑ رہی ہے. ہاں، گھر والی کا، بیوی کا شوہر سے جھگڑنا یہ محبت کی علامت ہے. پیار بھی تو ویسے ہی کرتی ہے یا پیار نہیں کرتی؟ پیار بھی کرتی ہے. اگر وہ تھوڑا سا جھگڑ لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اجی تھوڑا سا نہیں جھگڑتی، آپ کو نہیں پتا. ہاں مان لے بہت جھگڑتی ہے، پیار بھی تو بہت کرتی ہے. ایک عورت نے آپ کے ساتھ زندگی کے 10 20 25 سال کاٹ دیے ہیں، کیسے مان لے یہ بات کہ وہ آپ سے جدائی چاہتی ہے؟ آپ اپنی کوکھ میں آپ کی نسل کو پرورش دے کر پال کر جنم دے رہی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کیسے مان لے یہ بات کہ وہ آپ سے جدائی چاہتی ہے؟ لیکن نہیں، مزاج میں شکر نہیں ہے، شکوہ ہے، اس لیے خامیاں زیادہ دکھتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہوئی، بات تو بتا. کہا جی حضرت اپنی گھر والی کی شکایت لے کے آیا تھا لیکن آپ کی اہلیہ آپ سے لڑ رہی ہے تو میں واپس جا رہا تھا. میرے گھر کی صورت بھی وہی ہے، آپ کے گھر کی بھی وہی ہے، آپ سے شکایت کر کے کیا کروں؟ حضرت عمر نے اتنے تاریخی جملے کہے، اللہ اکبر، کروڑوں سلام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو. انہوں نے کہا بھائی وہ میری طباخہ ہے، روٹی پکاتی ہے، 2 بات اگر بیچاری کہہ لے گی تو کون سی لگی رہ جائے؟ وہ میری دھوبن ہے، کپڑے دھوتی ہے، 2 بات اگر اس نے کہہ لی تو کون سی لگی رہ گئی؟ آؤ ذرا 2-4 دن کپڑے دھو کے تو دکھاؤ، پتہ چل جائے گا کپڑے دھونے کی مشقت کا، کھانے بنانے کی مشقت کا. پر کیف بات دوسری طرف چلی گئی. عرض کر رہا تھا شکووں سے نکلیے، شکر کیجیے اور شکر کا مزاج بنائیے. اور یہاں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک چھوٹا سا قصہ نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نے اپنے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی کو خط لکھا اور خط لکھ کر انہوں نے یہ کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، قرضہ بہت ہو گیا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں اور مجھے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. تو ظاہر بات ہے کہ آپ بھی یہی کہیں گے اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت کو تحریر میں لکھ دینا چاہیے تھا بھائی یہ پڑھو، اتنی مرتبہ یہ پڑھو، اتنی مرتبہ یہ پڑھو. یا بہت سارے قرضے والے بیٹھے ہوں گے بیچارے دوست احباب، وہ اظہار کرتے ہیں حضرت قرضہ ہو گیا ہے،
اور دعا کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دعا بتا دیں. جی حدیث پاک میں دعا منقول بھی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انہوں نے خط لکھا تو عقل یہ کہتی ہے کہ حضرت کو جواب میں کوئی وظیفہ بتانا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کروڑوں سلام تھانوی کی عظمت کو. اللہ اکبر، کتنا بڑا آدمی تھا، عقل کام نہیں کرتی تھانوی کی بصیرت، اتنی آگے دیکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا وہ نعمتیں جو بغیر استحقاق کے یعنی حق کے، یعنی ان نعمتوں کا آپ کو حق بھی حاصل نہیں تھا وہ آپ کو دی جاتی، وہ نعمتیں جو بغیر استحقاق کے اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، ان نعمتوں کا آپ نے اس خط میں کوئی ذکر نہیں کیا ہے. مان لیجئے کہ اگر وہ بھی اللہ چھین لے تو پھر کیا بنے؟ ذرا سا قرضہ ہی تو ہوا، ہاتھ تو سلامت ہے، پاؤں تو سلامت ہے، آنکھیں تو سلامت ہیں، عزت تو سلامت ہے. ارے رب نے تجھے کسی غیر کی چوکھٹ پر نہیں جھکایا، در در کا بھکاری اور ذلیل نہیں بنایا. کیا یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے؟ لیکن نہیں، مزاج میں شکوہ شکوہ شکوہ، ہر بندہ اس کا عادی ہو گیا ہے. خدا کے واسطے اس سے نکلیے. آپ جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، شکر کی عادت ڈالیے. اور شکر کے لیے اہل علم نے 4 باتیں ضروری لکھی. کتنی باتیں؟ 4 باتیں. پہلی بات، احساس شکر ہو، آپ کی اندر کی فیلنگز ہو، اندر کی دنیا شکر کر رہی ہو، آپ کے قلب کے نہاخانوں میں یہ بات پیوست ہو گئی ہو، راسخ ہو گئی ہو، بس گئی ہو، رچ بس گئی ہو کہ آپ کا احساس اللہ کا شکر ادا کرے اور آپ اپنے من میں یہ کہیں جو کچھ حاصل ہے ہم اس کے مستحق نہیں تھے، اللہ نے یہ اپنے فضل سے عطا کیا ہے. پہلا کام. دوسرا کام، زبان سے اس کا اظہار کریں، اللہم لک الحمد والشکر، زبان سے کہیں اور تھکا ہوا شکر ادا نہ کریں، مضبوط ٹھیک ٹھاک انداز پر. اور تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ آپ اس نعمت کا استعمال بھی صحیح فرمائیں. جو میں نے ابھی عرض کیا، شکوہ نہ ہو، صرف شکوہ نہیں، شکر ہو. اور چوتھی چیز اہل علم نے لکھی ہے، جس واسطے سے وہ نعمت حاصل ہوئی ہے اس واسطے کا بھی شکر گزار. کسی بندے کے ذریعے سے ملی، اس کو بھی آپ شکریہ ادا کریں، اس کو بھی جزاک اللہ کہیں، اس کے بھی شکر گزار ہوں. چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اس لیے مزاج بنائیے اور اس کا ارادہ کیجئے کہ اپنی زبانوں پر شکوہ نہیں لائیں گے. آپ کی انشاءاللہ بتا رہی ہے کہ ابھی لائیں گے. شکوہ نہیں لائیں، شکر کریں. ایسی خامیاں نہیں دیکھیں گے، خوبیاں دیکھیں گے. برائیاں نہیں دیکھیں گے، بھلائیاں دیکھیں گے. اپنے رشتوں میں خصوصاً باپ کا، بہن کا، ماں کا، بھائی کا، بیوی کا، تائے کا، چچا کا، خاندانوں کے جو رشتے ہیں ان میں خامیاں نہیں دیکھیں گے، ان میں خوبیاں دیکھیں گے. اور خوبیاں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے. میرے اللہ، آپ کا احسان ہے، آپ نے ان رشتوں کی جو بندھن میں عطا کیا ہے وہ ان سب صفات کے حامل ہیں. پھر آپ دیکھیں گے جب آپ نعمتوں پر شکر گزار ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے قرآن ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ادھر آپ شکر گزار ہوں گے، ادھر نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو شکر کی توفیق نصیب فرمائے اور شکوے سے بچنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.